السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تفہیم دین 2.0۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تفہیم دین کورس میں ہم قرآن کا مقدمہ ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طریقے پڑھے تھے اور سمجھے تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تاریخ نزول قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو معزز ناظرین، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی ہے؟ تو معزز ناظرین، صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور کھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، یعنی پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ معزز ناظرین، یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اسی زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ کو سنائیں۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب ہم مکی اور مدنی آیات کے فرق کو سمجھتے ہیں کہ مکی اور مدنی آیات سے کیا مراد ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے، تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت ہے جو آپ کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہر مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ اور غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیت قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اسی طرح بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلا سورہ مدثر پوری کی پوری مکی ہے اور سورہ آل عمران پوری کی پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئے ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے، مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ إِلَى آخِرِہ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں یعنی
وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى سے لے کر عذاب یوم عقیم تک یہ آیات مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہم نے جو آج کا سبق پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے تاریخ نزول قرآن کو پڑھا تو اس کے بارے میں ہمیں مختلف روایات معلوم ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی آیت کے بارے میں پڑھا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے سورہ الگ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مکی اور مدنی آیات کے فرق کو بھی سمجھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے تدریجی نزول کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔